الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ فصبر، اے نبی تم صبر کرو، علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں. یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شاعر ہیں، تم مجنون ہیں، تم کاہن ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا طرح طرح کے نام سے پکارتے تھے، چھیڑتے تھے. اللہ نے کہا کہ فصبر، اے نبی تم صبر کرو، علی ما یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ پر، یہ لوگ جو آپ کو تانا دیتے ہیں، اے نبی جو نا آپ اس پر صبر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ. جیسا کہ سبحان اللہ بحمدہ، یعنی کہ تسبیح اللہ کے حمد کے ساتھ. کیسا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو تو، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ نبی تم صبر کرو، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، صبر کے ساتھ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے صبر کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وسبح، اور نبی تم تسبیح بیان کرو. صبر کے ساتھ ایک مسلمان اللہ کی تسبیح بیان کرے تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو. کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور وقبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہاں آپ دیکھیں گے صبح شام کے جو اذکار ہیں، ایسا کہ میں صبح کے اذکار پڑھنا چاہتا ہوں، کب تک پڑھنا ہے مجھے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. سورج طلوع ہونے سے پہلے تک مجھے صبح کے اذکار پڑھ لینا ہے. اگر کبھی کبھی مس ہو گیا، بھول گیا، تو میرے لیے جائز ہے کہ جو ہے نا میں زوال سے پہلے تک، یعنی کہ ظہر کی نماز سے پہلے تک میں پڑھ لے سکتا ہوں. افضل جو وقت ہے تسبیح کا، صبح کے اذکار کا، وہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. شام کے اذکار کا جو وقت ہے عصر کے اذان کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک. جیسے کہ عصر کی نماز ہو گئی، آپ پڑھو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. یعنی کہ صبح کے اذکار کا جو ٹائم فجر کی نماز کے، فجر کے اذان سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، صبح کے جو اذکار کا جو ٹائم ہے فجر کے اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، سمجھو کہ 6:30 جب سورج طلوع ہوتا ہے، جیسا بھی ہو. اور شام کے جو اذکار کا جو ٹائمنگ ہے، اصل ٹائم عصر کے اذان کے بعد سے لے کر سمجھو کہ مغرب کے اذان سے پہلے تک، یا تم سورج غروب ہونے سے پہلے تک. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے، دیکھیں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، آنا کا مطلب اوقات، وقت، اور تم رات میں تہجد کا، آنا کا مطلب وقت، کب؟ رات، یعنی کہ رات میں تم تہجد کا اہتمام کرو. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ،
رات کے اوقات میں جو نا تم تہجد کا اہتمام کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فسبح، اے نبی تم تسبیح بیان کرو. ومن آناء اللیل فسبح، اے نبی تم رات کے اوقات میں تم کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو. کیوں ہوتا ہے کہ رات تہجد کے وقت بھی ہم تسبیح بیان کریں؟ یہاں ایک اور جو معنی ہے تہجد کا اہتمام کرنا، خاص طور پر تہجد میں تہجد کے وقت جو ہے نماز کا اہتمام کرتا ہوں. وہ اطراف النہار، دن کے اوقات میں بھی، یعنی کہ تم دن میں بھی نمازوں کا اہتمام کرو، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. وہ اطراف، اطراف کا مطلب کنارے، النہار یعنی کہ دن کے وقت، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یعنی کہ اس کا بھی تم اہتمام کرو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے نبی کو کہتی ہیں کہ نبی تم صبر کرو. دوسرا، اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ، جیسا کہ سبحان اللہ بحمدہ. تیسرا، صبح کا جو اذکار ہے آپ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ کو پڑھ لینا ہے، فجر کے اذان کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. شام کا جو اذکار ہے قبل غروبیہ، مغرب کے جو جیسا کہ مغرب کا جو اذان ہے اس سے پہلے تک آپ کو پڑھ لینا ہے. عصر کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک جو ہے نا شام کے اذکار کا ٹائمنگ ہے. اس بعد اللہ نے تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور وہ اطراف النہار، دن کے وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. کیوں اللہ نے کہا؟ لعلک، شاید کہ آپ، ترضا، آپ خوش ہو جائیں گے. اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، صبر کریں گے، لعلک، شاید کہ آپ، ترضا، آپ خوش ہو جائیں گے. کب خوش ہوں گے آپ؟ جب اللہ تعالیٰ کو ایسا ثواب دے گا اس نیکی کا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. جسے آپ، یعنی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ثواب دے گا، لعلک، شاید کہ آپ، ترضا، خوش ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. ترضا، آپ، جیسا کہ انسان کوئی مال ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ثواب دے گا اس کا جس سے ہم جو ہے نا خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ، تم نہ دیکھو، عَيْنَيْكَ، تمہارے آنکھوں سے، تمہاری آنکھوں سے تم نہ دیکھو، کس کی طرف؟ الا، اس کی طرف، ما متعنا، جس کو ہم نے مال دیا ہے، ازواج، مختلف قسم کے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ دنیا میں کئی مالدار ہیں، دنیا میں کئی مالدار ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو مال اللہ نے نہیں دیا ہے تو آپ دوسروں کی طرف مت دیکھو. اسے اللہ نے اتنا مال دیا ہے نا، اللہ نے اسے اتنا بڑا گھر دے کر نا، یعنی کہ دوسروں کی طرف مت دیکھو. لا تمدن، یعنی کہ تمد مطلب دیکھنا، تمہاری آنکھوں سے نہ دیکھو. کس کی طرف؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے. ازواج، مختلف قسم کے. آج دیکھیں گے لوگوں کے پاس مختلف قسم کے مال ہیں، سب کچھ ہے. اللہ نے کہا کہ اسے لوگوں کی طرف مت دیکھو. کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورت. زہرہ مطلب پھول، یعنی کہ دنیاوی زندگی کا ایک پھول ہے. مطلب جیسا کہ پھول ہوتا ہے، دیکھنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ سڑ جائے گا، سڑ جائے گا. یہ دنیا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے مال دیا ہے آپ ان کی طرف مت دیکھو، اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہے نا، یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب زہرہ، ایک پھول ہے. جس طرح پھول سڑ جاتا ہے اس طرح دنیا بھی ختم ہو جائے گی. دنیاوی زندگی ایک پھول ہے، ایک سب دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے، سب جو نا ختم ہونے والا ہے. جیسا کہ مشہور آیت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان، دنیا کی جو زندگی جو نا ایک دھوکے کا سامان. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی کہ زہرۃ الحیات الدنیا. بلکہ یہاں آپ دیکھیں گے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، جب وہ باہر جاتے کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے، یعنی کہ اچھا سواری دیکھتے، اچھا گھر دیکھتے، تو بولتے کہ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ آیت پڑھتے تھے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب کسی مالدار کو دیکھتے بولتے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کے بولتے میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، کیونکہ اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. کیوں نہیں دیکھنا چاہیے اس کی طرف؟ اب ایک سوال ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں کیوں ہم مالداروں کو نہیں دیکھنا ہے، کیوں ہم ان کے بنگلوں کو نہیں دیکھنا ہے، کیوں ہم ان کی گاڑیوں کو نہیں دیکھنا ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے. مفسرین نے جواب دیا کہ اگر مثال طور پر میں دیکھتا ہوں ایک مالدار ہوں، میرے دل میں کیا فیل ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے نہیں دیا، ان کو دے دیا. وہ کہ کس سے ناراض ہوتے ہیں آپ؟ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے.
جو اللہ نے آپ کو دیا یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے آپ یہ فیل کریں گے اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے, گویا کہ آپ ایک قسم سے ناراض ہو جاتے ہیں, مایوس ہوتی ہیں آپ. ہاں, جن کو بھی اللہ نے مال دیا ہے, کیوں اللہ نے مال دیا ان کو؟ لنفتنہم فی, تاکہ ہم ان کو آزمائیں. اس مال کے جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے, یہ مال کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ مال وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں, اس مال سے اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں, اس مال سے مسجد اور مدرسے کو بنتے ہیں یا نہیں. یہ مال آزمائش ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جن کو بھی ہم مال دیتے ہیں لنفتنہم فی, تاکہ ہم ان کو آزمائیں, تاکہ ہم ان کو آزمائیں. تو یہاں آپ دیکھیں کافروں کے پاس مال بہت زیادہ ہے, ہر قسم کی نعمت ہو ان کے پاس, پھر بھی اللہ ان کو مال دیتا ہے, تو ان سے آزمائش کیسا؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ کافروں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اب وہاں ان کی آزمائش کیسا؟ اللہ ان کو اور بھی نعمت دیتا ہے تاکہ جو ہے نا اور بھی وہ گناہ کرے, اور بھی گناہ کرے, تاکہ ان کے نام اعمال میں گناہ بڑھ جائے, تاکہ ان کو عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ملے قیامت کے دن, کیونکہ یہ مال فتنہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ تو امتی المال, اس امت کا جو فتنہ ہے مال ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا, ساتھ میں فتنوں کو لے کر آتا ہے. تو اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال پورے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے, جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا مال, ان کے گھر میں جتنا مال تھا پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا. تو یہ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جن کو اللہ نے مال دیا ہے آپ ان کی طرف مت دیکھو. کن کی طرف دیکھنا ہے ہم؟ جب اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھو, کن کی طرف ہم کو دیکھنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اے لوگوں, آپ سے کئی لوگ غریب ہوں گے, آپ سے بھی غریب ہوں گے اس دنیا میں, ان کو دیکھو, ان کو دیکھ شکر ادا کرو, اللہ نے مجھے دیا ہے نا, اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ. اگر آپ ان کو دیکھ کے شکر بجا لائیں گے, اللہ کا وعدہ ہے کہ وابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروا لہ. اگر آپ شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ اور بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دے گا. اگر آپ سے غریب بھی ہوں گے معاشرے میں, جو فٹ پاتھ میں ہوتے ہیں, جو گھر گھر میں منگنے کے لیے آتے ہیں, گلی گلی پھرتے ہیں لوگ, آپ ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی دے گا. اگر آپ مالداروں کو دیکھیں گے گویا کہ آپ کے دل میں ناشکری آئے گی, اللہ کے فیصلے سے آپ ناراض ہو جائیں گے, کیوں اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ مال جن کو بھی اللہ تعالیٰ دیتی ہیں کہ تاکہ اللہ ان کو آزمائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ رزق, میں دوسروں کو دیکھ کر جو نا افسوس کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ رزق, یہ جو رزق ہے ربک, تمہارا رب کا جو رزق ہے, جو اللہ نے مجھے جو رزق دیا ہے, آپ کو جو رزق دیا ہے, خیر, یہ بہتر ہے, وہ ابقا, اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یعنی کہ آپ انسان ہمیشہ دوسروں کی طرف مت دیکھیں. اچھا, رزق کسے بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ رزق کا مطلب مال, پیسہ, بنگلہ. یہ نہیں, رزق یہ نہیں ہے. رزق علم بھی رزق ہے, قرآن حدیث کا علم بھی رزق ہے. سب سے بڑی جو مطلب رزق ہے وہ ہے قرآن حدیث کا علم. یہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے ہیں نا, اس اللہ تعالیٰ رزق بھی بانٹتے ہیں, اللہ علم بھی اللہ تعالیٰ بانٹ, سب کو نہیں دیتی. جیسا کہ پیسہ سب کو نہیں ملتا ہے, اس طرح دین کا علم بھی سب کو نہیں ملتا ہے. علم بھی اللہ کا سب سے بڑا رزق ہے. اس رزق کو بھی آپ پہچانو. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھوک کے مارے جو ہے نا گر جاتے تھے, بھوک کے مارے, کبھی کبھی چکر آ کے گر جاتے تھے. کیوں؟ مسجد نبوی میں ہمیشہ دین کا علم حاصل کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, رزق مطلب ان کے پاس رزق کون سا تھا؟ حدیث کا علم. یعنی کہ رزق صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے, رزق ایک پیسہ ہے, ایک دین کا علم ہے, ایک آپ کا جو صحت ہے, جو اللہ نے آپ کو صحت دیا, یہ بھی اللہ کا رزق ہے. آپ کو اللہ نے اچھا آنکھ دیا, یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دیا, یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اللہ نے آپ کو اچھی زندگی دی, یہ بھی اللہ کا رزق ہے. یعنی کہ رزق جو ہے نا اس کی کئی قسم ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اے لوگوں تم اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرو. کس کا؟ بالصلاۃ, نماز کا. یعنی کہ خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو,
یعنی کہ تمام کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اس پر صبر کرو. وَاصْطَبِرْ یعنی کہ جم جاؤ. یعنی کہ وَاصْطَبِرْ کا معنی سمجھنے کے لیے میں زید کو بولتا ہوں کہ زید نماز جا، زید بولتا ہے کہ تم کیوں مجھے بولتے ہیں، لیکن مجھے صبر کرنا ہے، مجھے صبر کرنا، لیکن میرا کام کیا اسے دین کی دعوت دینا ہے، اگر وہ مجھے تکلیف دیتا ہے تو مجھے صبر کرنا ہے. اسے بولتے ہیں کہ وَاصْطَبِرْ. آپ کسی کو بولتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو، اگر وہ نہیں مانتا ہے وَاصْطَبِرْ، آپ صبر کرو، لیکن آپ دین پر جم جاؤ. آپ دوسروں کو بولو لیکن آپ بھی جو ہے نا دین پہ جم جاؤ. وَاصْطَبِرْ کا ایک جو معنی آپ صبر کرو اور آپ دین پر جم جاؤ، استقامت کے ساتھ آپ دین میں جم جاؤ، لوگوں کو دین کا حکم نماز کا حکم دیتے رہو. کیوں نماز پڑھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں. لا نسألک، ہم نہیں مانگتے ہیں آپ سے رزق، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رزق نہیں مانگتا ہے، اللہ آپ کو رزق دیتا ہے. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کب اللہ تعالیٰ دے گا؟ جب نماز پڑھیں گے. بلکہ آپ دیکھیں گے تفسیر کی کتابوں میں جب انبیاء ان کے گھر میں جب فقر و فاقہ ہوتا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، انبیاء اپنے گھر والوں کو بولتے کہ قوموا، اے لوگوں تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز کا اہتمام کرو، اور نماز کا اہتمام کرو. یعنی کہ انبیاء جب اپنے گھر میں غریبی کو دیکھتے تو گھر والوں کو نماز کو اٹھاتے تھے اور نماز کا اہتمام کرتے تھے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبہ، اور انجام، اچھا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کا ہوگا؟ للتقوی، تقوی گزار لوگوں کا. جو نیک لوگ ہی دنیا میں بھی اچھا رہیں گے، قیامت میں بھی اچھا رہیں گے. نیک لوگوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت 133 میں کہ وقالو، یہ کافر کہتے ہیں، یہ کافر کیا بولتے ہیں؟ لولا، کیوں نہیں، یاتینا، کیوں ہمارے پاس نہیں لاتے، بآیہ، ایک نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. یعنی کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں وہ ایک نشانی لے کر آؤ، کوئی پروف لے کر آؤ، آپ سچے ہیں کر کے. یعنی کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ صالح اگر آپ سچے ہیں تو یہاں سے اونٹ لے کر آؤ، تو پہاڑ سے اونٹ آتا ہے اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اس طرح یہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد اگر آپ بھی سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ. اس کے بعد بلکہ اللہ کو معلوم ہے یہ کافر نشانی مانگتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. یہاں کیا وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کافروں نے کہا کہ اے نبی آپ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ بلکہ آپ سچ میں اگر نشانی بھی بتائے تو یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے. دلیل سورہ قمر آپ اٹھا لو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کافروں نے کہا کہ چاند کو دعا ادا کرو، اللہ کے حکم سے آپ سچ جو نا چاند کو دعا ادا کریں، لیکن پھر بھی کافر ایمان نہیں لائے. یہ کافروں کو ہزار نشانی بھی بتائے تو ایمان نہیں لائیں گے. وہی اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ نے کہا اولم تأتیم، ایک کافر کیا تمہارے پاس نہیں آیا، بینہ، دلیل، ما فی، جو صحف، جو کتابیں، الاولا، جو گزر چکی ہے. ایک کافر اس سے پہلے جو تورات جو گزر چکی ہے اس میں بھی لکھا تھا کہ محمد ایک شخص آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کافر اس سے پہلے جو کتاب گزر چکی ہے انجیل، اس میں بھی نبی کی نشانی آ چکی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری زمانے میں جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ کافر نشانی مانگتے تھے. اللہ نے کہا کہ کافر اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہے تورات، انجیل، اس میں خود نبی کا نام تھا، احمد کے نام سے، محمد کے نام سے تھا، اس میں کئی نشانی اس میں بھی تھا، لیکن آپ لوگ جو نا ایمان نہیں لاتے. لیکن اللہ نے کہا کہ لو ان اہلکناہم، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں، ان کافروں کو ہم ہلاک کر دیں. یعنی کہ کافر نشانی پوچھ رہے تھے، سب سے بڑی نشانی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب سے بڑا، کیونکہ آپ سب اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے آ کر ہیں. لیکن اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ آیت 134 میں اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے، نبی کیا یعنی کہ آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پورے کافر قوم کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو کافر قوم کیا بولیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ اگر تو نبی بھیجتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ سمجھو کہ نبی نہیں آئے پورے کافر قوم میں، اللہ تعالیٰ پورے کافر قوم کو اگر ہلاک کر دے تو کافر قوم کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر تو نبی بھیجا تو ہم ایمان لاتے تھے.
جبکہ یہی نبی جب ان کے پاس آتی تو کیا بولتی ہیں کافر؟ اے نبی تم نشانی لے کر آؤ. جب عذاب آئے تو کیا بولیں گے؟ دیکھیں ولو ان اگر ہم اہلکناہم اگر ہم کافروں کو ہلاک کر دے بعذاب عذاب کے ذریعے سے من قبل ہی نبی سے پہلے یعنی کہ آپ سے ابھی پیدا نہیں ہوئے سمجھے اللہ نے پورے کافروں کو اللہ نے ہلاک کر دیا پورے کافروں پر عذاب آ گیا آپ سے ابھی پیدا نہیں ہوئے پورے کافر ہیں پورے کافروں کو اللہ نے عذاب دے دیا تو کافر کیا بولیں گے لقالو کیا بولیں گے ربنا اے ہمارا لولا کیوں نہیں ارسلت الینا کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف رسولا ایک رسول اے اللہ اگر آپ ایک رسول بھیجتے اے اللہ اگر آپ ایک رسول بھیجتے فنتبع ہم اتباع کرتے آیاتک تیری نشانیوں کا یعنی کہ جب نبی نہیں آئے اگر ایسے وقت اگر اللہ کا عذاب آئے تو کافر کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر نبی آتے تو ہم ایمان لاتے وہی جب نبی آئے تو کافر کیا بولتے ہیں لولا یاتینا بآیۃ من ربی اے نبی اب تم نشانی لے کر آؤ یہ کافروں کا ماحول یہ سوچ بھی بڑا عجیب ہے اگر نبی آئے تو بولتے کہ نشانی لے کر آؤ نبی آنے سے پہلے اگر ان پر عذاب آئے تو بولتے کہ نبی آئے تو ہم ایمان لا لیں گے یہ کافر جو ہے نا وہی اس کے بعد اللہ نے کہا من قبل کافروں نے کہا کہ اگر نبی اگر ہمارے پاس آتا تو ہم ایمان لا لیتے من قبل اس سے پہلے کہ ان نذل کہ ہم ذلیل ہو جائے ونقزام رسوا ہو جائے یعنی کہ نبی آنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب بھی بھیج دے کافر یہی کہیں گے کہ اگر نبی آئے تو ہم ایمان لا لیں گے اس طرح جو نا کافر کہتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دو کل ہر ایک متربص انتظار کرنے والا ہے قل اے نبی آپ کہہ دو کیونکہ آپ سے دین کی باتیں بتاتے ہیں یہ کافر بولتے کہ نبی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کوئی نشانی لے کر اس طرح باتیں کرتے تھے کافر تو اللہ نے کہا کہ قل اے نبی آپ کہہ دو کل ہر ایک متربص انتظار کرنے والا ہے متربص ہر ایک انتظار کرنے والا ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے ہیں کب قیامت کا یہ کافر بھی انتظار کرتا ہے کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اب کافر کیا چاہتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے متربص کا دو معنی ہے ایک آپ بھی انتظار کرتے ہیں کافروں کے عذاب کا قیامت کے دن یہاں کافر بھی انتظار کرتا ہے کس کا یہ اسلام ختم ہو جائے مسلمان ختم ہو جائے کافر ہی انتظار اللہ نے کہا کہ فتربصوا انتظار کرو دونوں انتظار کرو مسلمان بھی انتظار کرو کافر بھی انتظار کرو لیکن فستعلمون پس ان قریب جان لو گے من کون اصحاب الصراط سوی کا مطلب سیدھے کون سیدھے راستے پر ہے ان قریب لوگ جان لیں گے ومن اہتدی کون ہدایت پر ہے ان قریب لوگ جان لیں گے کب قیامت کے دن یعنی کہ کافر بھی بولتا تھا کہ ہم صحیح ہیں مسلمان بولتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ کب قیامت کے دن بلکہ قیامت سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت اگر اب سچ چاہا انسان تو موت کے وقت فرشتے بڑی آسانی سے اس کی روح قبض کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ جیسا کہ مسند احمد کی جو روایت ہے باٹل سے جس طرح پانی نکلتا ہے نا سوراخ سے باٹل اس طرح پانی بڑی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے باہر اس طرح ان کی روح بڑی آسانی سے جسم سے نکل جائے گا وہی اگر کافر ہے یضربون وجوہہم وادبارہم وادبارہم کافر ان فرشتے جو نا ان کے پیٹھ میں سر میں مار کر روح نکالیں گے جبکہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی جب مومن کی روح ملک الموت آئیں گے سب سے پہلے سلام کریں گے پھر فروح و ریحان جنت کی خوشبو ریحان بولتے جنت کا ایک پتا سنگائیں گے خوشبو سنگائیں گے پھر ان کی روح جو نا قبض کریں گے یہ مومن کی یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان قریب معلوم ہوگا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں کب موت کے وقت تو یہاں تک آج ہماری تفسیر یعنی کہ آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے آیت میں 130 میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور صبر کے ساتھ تسبیح کا بھی حکم دیتے ہیں اور صبح شام کے اذکار کا جو وقت ہے وہ ذکر کرتے ہیں پھر رات میں تہجد کا حکم دیتے ہیں اور نمازوں کا حکم دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ثواب دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 130 پر ایک پہ یہ کہتے ہیں مالداروں کی طرف مت دیکھو جن کو اللہ نے بنگلہ دیا ہے کار دیا ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھو بلکہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آپ سے کم ہیں جو آپ سے غریب ہے آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لاؤ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 130 پر 2 میں فرماتے ہیں تم نماز کا حکم دیا کرو خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اور اسی میں جم جانے کے دین پہ جم جاؤ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے ہم آپ کو رزق دیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر یہ کہتی کہ نبی آپ کوئی نشانی لے کرو ہم ایمان لا لیں گے تو اللہ نے کہا کہ کافر
نبی آنے سے پہلے بھی کئی نشانیاں آ چکی ہے. تورات میں لکھا ہے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی ہیں ایک زمانے میں. ایک کافر تم نشانی پوچھتے ہو, یہ نبی خود ایک نشانی ہے, بلکہ اس سے پہلے کتابوں میں آ کر ہے, لیکن پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر ان کافروں کو نبی آنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے تو پورے کافر کیا بولیں گے؟ اے نبی, اے اللہ, اگر تو نبی بھیجتا تو کتنا اچھا ہوتا, ہم ایمان لا لیتے, ہم کو عذاب بھی نہیں آتا. یعنی کہ کافر کو اگر نبی آنے سے پہلے اگر عذاب آ جائے تو کافر کیا بولیں گے؟ اللہ تو نبی بھیجتا تو ہم ایمان لا لیتے. وہی جب نبی آئے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں اے نبی, ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے, کوئی نشانی لے کر آؤ. یہ کافر ہے. آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں, کافر بھی انتظار کرتے ہیں, لیکن ان قریب معلوم ہو کہ کون حق پر ہے, کون گمراہ ہے. یہ ان قریب معلوم ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ طٰہٰ کی تفسیر جو ہے نا ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.